بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں صاحب کتاب حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کے حالات اور سوانح حیات ذکر کیے گئے تھے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ کتاب کی خصوصیات، کتاب کا تعارف اور کتاب کے سلسلے میں اہم باتیں اور کتاب کا انداز بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ سے اس کتاب کا نام المسند الصحیح منقول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ تالیف کیا ہے۔ شارحین نے اور علماء اکرام نے اس کتاب کی وجہ تالیف یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں یا کسی رفیق درس نے ان سے یہ درخواست کی اور خواہش ظاہر کی کہ آپ ایک ایسی مستند اور صحیح حدیث کی کتاب مرتب فرمائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احادیث جمع کی جائے، اور وہ کتاب مختصر ہو، مفید ہو، مطول نہ ہو، اس لیے کہ کتاب زیادہ لمبی ہو تو اس سے استفادہ عموماً عوام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کو اپنے شاگرد کی یہ درخواست بہت ہی اہم نظر آئی، اور حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے حدیث میں ایک مستند کتاب اور صحیح کتاب لکھنے کا عزم مصمم فرما لیا، اور آپ نے مسلم شریف کی کتابت کا آغاز فرما دیا۔ تیسری بات مسلم شریف کے تعداد روایات سے متعلق ہے۔ شارحین نے اور علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کو 3 لاکھ حدیث حفظ تھیں۔ ان 3 لاکھ احادیث میں سے 4000 احادیث کا انتخاب کیا، اور اپنی کتاب مسلم شریف میں ان 4000 صحیح حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ چوتھی بات شرائط مسلم سے متعلق ہے۔ جس طرح کوئی محدث، مصنف اور مؤلف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی اپنی خاص شرائط ہوتی ہیں اور ضروری ہدایات ہوتی ہیں، ایک خاکہ اور نقشہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی کتاب مرتب کرتا ہے، مدون کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کے پیش نظر خاص باتیں تھیں اور ان کی اپنی خاص شرائط تھیں۔ انہی شرائط کے مطابق حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب لکھی ہے اور تالیف فرمائی ہے۔ عزیز طالبات، ویسے تو حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کے حدیث کے قبول کرنے کے کئی شرائط و ضوابط ہیں، لیکن ان تمام شرائط و ضوابط میں سب سے زیادہ اہم شرط اور عظیم شرط یہ تھی کہ وہ صرف اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں جو حدیث متفق الصحہ ہو۔ متفق الصحہ کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کی صحت پر اس زمانے کے تمام مشائخ وقت کا اجماع ہوا ہو، اسی حدیث کو حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی مسلم میں، اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ ان 4 باتوں کے بعد
پانچویں بات ہے خصوصیات مسلم شریف۔ مسلم شریف کی خصوصیات کیا ہیں؟ مسلم شریف کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے ضبط تفاوت لفظ۔ ضبط تفاوت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف شیوخ اور مختلف اساتذہ سے مختلف الالفاظ سے کوئی حدیث منقول ہو تو حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ جس شیخ کی حدیث نقل کرتے ہیں اس شیخ کا تعین بھی کرتے ہیں اور ان کا نام بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں شیخ کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ دوسری خصوصیت ازالہ التباس ہے۔ ازالہ التباس کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کوئی راوی مبہم اور مشتبہ ہو تو حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ اس مبہم اور مشتبہ راوی کا تعارف کرتے ہیں۔ کنیت ہو تو نام بتاتے ہیں، نام ہو تو کنیت بتاتے ہیں، یا عرفیت ہو تو عرفیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا کے درمیان فرق بھی واضح رکھتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بخاری شریف کے کسی درس میں بلکہ بخاری شریف کے آغاز میں حدثنا اور اخبرنا کی لغوی اور اصطلاحی تشریح سماعت کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس بات کو یہاں پر سمجھنا کوئی دشوار اور محال نہیں ہے کہ استاد حدیث بیان کرے اور شاگرد سنے اور مکمل ایک جماعت سنے تو وہاں پر اپنے استاد کی بیان کی ہوئی حدیث کو شاگرد حدثنا جمع کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور اگر شاگرد ایک ہو واحد ہو تو وہاں پر حدثنی واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر استاد حدیث بیان نہ کرے، شاگرد حدیث بیان کرے، استاد سماعت کرے اور تصدیق کرے اور وہاں پر ایک مکمل جماعت ہو شاگردوں کی تو اخبرانہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہی شاگرد ہو تو اخبرنی واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نہیں بلکہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ اس فرق کو سامنے رکھ کر سند میں حدثنا اور اخبرنا کو ذکر فرماتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت ہے قلت آثار و تعلیقات۔ قلت آثار و تعلیقات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی طرح صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے فتاویٰ ذکر نہیں کرتے، بہت ہی کم، خال کہیں ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں صحابہ کے اقوال و آثار اور اسی طرح تابعین کے اقوال و آثار کو کثرت سے نقل فرمایا ہے، اس لیے کہ امام بخاری کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ مقصد کیا تھا انشاءاللہ آگے اس کو ابھی بیان کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی یہ چار خصوصیات خاص طور پر آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات مسلم شریف کے تعارف کے سلسلے میں اس کے تراجم اور ابواب ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلم شریف میں تراجم اور ابواب قائم نہیں کیے گئے۔ شارحین کا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے کتاب کے ضخیم ہونے کے اندیشے سے، کتاب کے ضخیم ہو جانے کے ڈر سے مرتب اور منظم انداز میں احادیث کو یکجا کر دیا اور جمع فرما دیا، لیکن ابواب و تراجم کو قائم نہیں فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کے ابواب اور تراجم وہ مسلم شریف کے متن میں آپ کو پڑھنے نہیں ملیں گے، بلکہ حاشیے میں حضرت
علامہ نووی علیہ الرحمہ کے قائم کردہ تراجم اور ابواب آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اس لیے علماء کا خیال ہے کہ یہ کتاب جس شان والی ہے اس شان والے ابواب و تراجم آج تک قائم نہیں کیے گئے۔ ایک خلا ہے جس کو پر کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے یا مسلم شریف کے تعارف میں ہے کہ اس کتاب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ عزیز طالبات، اس کتاب کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں کیا کہنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں جتنی حدیثیں نقل فرمائی ہے وہ متفق الصحہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے ان کے اپنے ہم اثر شیوخ اور اساتذہ جتنے تھے، جس حدیث کی صحت پر ان کا اتفاق ہوا ہو، انہی احادیث کو حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا اور جمع فرمایا ہے۔ نہ یہ کہ اس حدیث کو نقل کیا ہو جو حدیث ان کے نزدیک صحیح ہو، ایسا نہیں۔ اور اس کتاب کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے صرف اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا اپنی کتاب کے سلسلے میں، بلکہ اس زمانے کے جرح و تعدیل کے امام حافظ حدیث حضرت ابو زرعہ کے سامنے ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس کی تصحیح فرمائی، تبھی ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں تمام امت کا اور علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب قابل قبول ہے، وہ کتابیں تو سب سے پہلے مسلم ہیں، سب سے پہلے بخاری شریف ہے اور اس کے بعد مسلم شریف ہے۔ اسی لیے دونوں کتابوں کو ملا کر کے متفق علیہ کہا جاتا ہے اس حدیث کو، جو حدیث دونوں میں آئی ہو اور دونوں کتابوں کا نام لیے بغیر صحیحین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ملقب کیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کو من جانب اللہ تلقی بالقبول حاصل ہے امت کے درمیان، یہاں تک کہ حضرت ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ صحیح کتاب مسلم شریف ہے۔ گرچہ کہ یہ ان کا خیال ہے اور اسی طرح بعض علماء کا بھی خیال ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مسلم شریف ہے، لیکن جمہور کا یہ قول نہیں ہے۔ جمہور کا قول اور راجح قول یہ ہے کہ بخاری شریف ہی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دی گئی ہے اور دوسرے درجے میں مسلم شریف ہے۔ اور بعض علماء نے یوں بھی تطبیق دی ہے اور بیان فرمایا ہے، جہاں تک صحت کی بات ہے تو اس میں فوقیت اور برتری بخاری شریف کو حاصل ہے، اور جہاں تک حسن ترتیب کی بات ہے تو بخاری کے مقابلے میں مسلم شریف کو فوقیت اور ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حسن ترتیب بے نظیر و بے مثال ہے، اور مسلم شریف میں تلاش حدیث آسان ہے۔ بخاری شریف کے مقابلے میں حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کی جو ترتیب ہے وہ قابل داد و دہیش ہے۔ عزیز طالبات، اب اس کے بعد ایک اور اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سیاہ ستہ کہ جتنے مصنفین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کی تصنیف فرمائی ہے تو خاص اغراض و مقاصد بھی ان کے پیش نظر تھے، اور دور حدیث کے طلباء اور طالبات کو سیاہ ستہ کے مصنفین کے ان اغراض و مقاصد کو سامنے رکھ کر کتابیں پڑھنی چاہیے، تو اس میں سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی اور دوسروں تک بات پہنچانے میں سہولت ہوگی۔ جہاں تک بخاری شریف کا مقصد ہے
تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی تصنیف فرمائی تو اس میں ان کے جو مقاصد تھے، جسے بعد میں شارحین نے پڑھ کر اندازہ لگایا، وہ یہ کہ ان کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ صحیح حدیثیں، متصل سندیں جمع کی جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم مقصد احادیث سے فقہی مسائل کا استنباط اور تخریج تھا، کہ احادیث سے مسائل کا استنباط کیا جائے۔ چنانچہ آپ جا بجا بخاری شریف میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار و اقوال اور فتاوی، تابعین کے آثار و اقوال اور فتاوی پڑھیں گے، کیونکہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا جو دوسرا عظیم مقصد تھا احادیث سے مسائل کا استنباط تھا، اس لیے انہیں آثار صحابہ اور روایات صحابہ سے کا سہارا لینا پڑا اور بیان کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے جتنے تراجم ہیں اور ابواب ہیں، دراصل وہ فقہی مسائل کا مجموعہ ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا نا فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ قول میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کے آغاز میں ذکر کیا تھا اور اس کا مطلب بھی بیان کیا تھا۔ یہ تو بخاری شریف کے اغراض و مقاصد تھے جو مصنف کے پیش نظر تھے۔ اب مسلم شریف کے اغراض و مقاصد میں کیا ہیں؟ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب لکھی تو ان کے سامنے کیا اغراض تھے اور کیا مقاصد تھے، تو شارحین نے بیان فرمایا ہے، پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا متفق الصحاح احادیث جمع کرنا، ان کے اپنے زمانے کے شیوخ جس حدیث پر متفق ہو جائیں ان احادیث کو جمع کرنا۔ اسی طرح ایک مقصد یہ بھی تھا حدیث کے مختلف سندوں کو ذکر کرنا، تاکہ متن اور سند کا اختلاف واضح ہو جائے۔ تو چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ مسلسل سندوں پر سندیں اور متن پر متن بیان کرتے چلے جاتے ہیں، جس آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں ان کو یاد ہیں وہ یکجا کر دی جائیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ ابو داؤد میں امام ابو داؤد کا مقصد ائمہ مجتہدین کے دلائل نقل کرنا ہے، ترمذی میں مختلف حدیثیں بیان کرنا اور مختلف مذاہب و مسالک کو بھی بیان کرنا امام ترمذی علیہ الرحمہ کا مقصد تھا۔ ابن ماجہ علیہ الرحمہ کا مقصد کیا تھا؟ صحیح اور ضعیف حدیثوں کو جمع کرنا۔ اور امام نسائی علیہ الرحمہ کا مقصد حدیث کی علتوں کو بیان کرنا تھا۔ اور موطا میں تو جملہ جو ہے آثار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اب آخری بات رہ جاتی ہے مسلم شریف کے حوالے اور نسبت سے کہ مسلم شریف کی شروحات، کئی شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں سے المنہاج فی شرح صحیح مسلم، الابتہاج، اسی طرح مختصر شرح النووی، فتح الملہم، اسی طرح انعامات المنعم بھی یہ شروحات ہیں۔ نیٹ پر اور کئی شروحات موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین کے کارنامے اور اسلاف کے علمی کاوشیں اور کوششیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں بہت سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد و اسلاف و اکابرین تھے جنہوں نے علم کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دیں، لیکن ایک آج ہم اخلاف ہیں، علم کی اہمیت نہ ہمارے پاس ہے، نہ علم کی بو ہمارے اندر محسوس ہوتی ہے، نہ علم کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے لیے محنت کریں، احادیث یاد کریں، احادیث کا ترجمہ، احادیث کی تشریح اور مطلب یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔